اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے معنی تم نے اختلاف کیا کہ ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مصیب بن رافع کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی گئی تھی۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں ذبح گائے کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا؟ اس کا بیان نہ تو قرآن پاک میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ ہی ہمیں اس کو معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے، اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہ ہے۔ سلامت روی اس میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں، ہم بھی اس کی تلاش اور تفتیش میں نہ پڑیں۔ وہ بعض نے کہا ہے کہ وہ غزر دف کی ہڈی نرم تھی، کوئی کہتا ہے کہ ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ۔ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت رکھا ہو، خفیہ رکھا ہو، ہم بھی خفیہ ہی رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی کو کیا، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل، قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بڑھائے۔ اس سورہ میں 5 جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو اس میں، دوسرے قصے میں، اور تیسرے ان کے قصے جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے، ایک اجاڑ بستی پر ان کا ذکر ہوا تھا، چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے مار ڈالنے کے بعد زندہ ہو جانے میں، 5ویں زمین کے مردنی کے بعد رویدگی کو موت اور زیست تشبیہ دینے میں۔ ابو داؤد تیاسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو زرین اکیلی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائے گا؟ مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائے گا؟ فرمایا کبھی تم اجاڑ زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا کبھی اس سرسبز و شذاب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس طرح موت کے بعد زیست ہے۔ قرآن میں اور جگہ بھی ہے، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں، اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں، اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں، اور وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یا پیدا کیا ہوا نہیں۔ کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہ کریں گے؟ کوئی زخمی شخص اگر کہے کہ فلاں شخص نے مجھے بارغزگری کی باعث قتل کیا ہے، تو اس کا یہ قول ثبوت سمجھا جائے گا۔ اس مسئلہ پر اس آیات سے استدلال کیا گیا کہ اور امام مالک کے مذہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی، اس لیے کہ مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا، اسے قتل کیا گیا، اور مقتول کا قول بابر کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے، اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا، اور اس کے کڑے اتار لیے گئے۔ جب اس کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس لونڈی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا۔ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور اس سے باسرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب یہ براخزگلی بحث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور ثابتہ کہ لیکن جمہور اس کے مخالف ہیں اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔